الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کراچی سے غزنی تک کا سفر اب بھی پراسرار اور پوشیدہ ہے، لیکن بات اتنی واضح ہوئی تھی کہ وہ ایک غلط پتے پر پاکستانی شدت پسند رہنما کی تلاش میں تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں واقع کارزویل جیل میں آج کل 86 برس کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اغوا اور مظلومانہ قید کی 17 سالہ داستان انسان کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ مسلسل بدترین مظالم کا شکار ہو کر امریکی قید میں رہنے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہر درد مند انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عافیہ صدیقی نے 2008 میں افغانستان کے صوبہ وردگ کے ضلع نرخ کے مقام کے اندر امام مسجد کے مکان میں اپنے بیٹے کے ہمراہ 3 راتیں بسر کی تھیں۔ افغان امام مسجد کے بیٹے کے بقول ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری سے قبل ان کے ہاں 3 دن تک رہی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک شام میں ایک مسافر گاڑی میں کابل سے ضلع نرخ پہنچیں اور کسی کے دیے ہوئے پتہ کے بارے میں دریافت کر رہی تھیں۔ نرخ کے صدر مقام سے روزانہ ایک مسافر گاڑی صبح کابل کے لیے روانہ ہوا کرتی تھی، جبکہ شام کو دوسری واپس لوٹا کرتی تھی۔ اس امام مسجد کو بعد میں امریکیوں نے تحقیقات کے لیے گرفتار بھی کیا تھا، اب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ امام مسجد کے بیٹے نے بتایا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا وہ پتہ غلط تھا۔ نرخ کے بازار میں لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اب بھی اس عورت کے بچے کے ساتھ کہاں رکھا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ جب تک ان کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اس وقت تک مقامی مسجد امام مسجد کا گھر خاتون کا عارضی مسکن ہو سکتا ہے۔ افغان شخص نے بتایا کہ وہ حیران تھے کہ یہ عورت بغیر کسی مرد محرم کے اس علاقے میں کیا کر رہی ہیں۔ ماں کے مقابلے میں ان کا بیٹا کافی صحت میں اچھا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے والد لاپتہ ہیں اور وہ انہیں بھی تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہمارے مکان میں 3 راتیں رہیں۔ ایک ہی بڑا کمرہ تھا تو درمیان میں بڑی سی چادر لٹکا کر پردے کا انتظام کیا گیا۔ وہ پشتو تو نہیں جانتی تھیں اور ہم اردو نہیں جانتے تھے۔ ہاں وہ کچھ عربی ضرور جانتی تھی، ان سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ رات کو تلاوت کیا کرتی تھیں اور بہت رویا کرتی تھیں۔ وہ بظاہر شدید ذہنی تناؤ میں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس افغان کے بقول ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دراصل پاکستانی طالبان کی کالعدم تحریک کے اس وقت کے سربراہ بیت اللہ محسود کی تلاش میں تھیں اور وہ ان سے ملنا چاہتی تھیں۔ ان کے پاس چند بیگز تھے اور جاتے ہوئے چند دستاویزات بھی پیچھے چھوڑ گئی تھیں۔ ان کے بعد کندہار سے کابل کا بس ٹکٹ بھی دیکھا تھا۔ بعد میں انہیں برقع میں واپس بس پر بٹھا کر غزنی روانہ کر دیا گیا، جس کے اگلے ہی روز ان کی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر سامنے آ گئی۔ یہ کہ 17 جولائی 2008 افغانستان میں رپورٹ ہوئی کہ عافیہ صدیقی پاکستان میں 23 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے سے غائب ہو گئی تھیں۔ امریکیوں کا کہنا تھا کہ عافیہ سے جو انگریزی اور اردو میں دستاویزات امام مسجد کے گھر چھوڑی گئی تھیں وہ بم بنانے کے نسخے تھے۔ اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمیں پوری طرح سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔